صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتر پردیش کی مسلم آبادی اور مسلم سیاست، تحریر مولانا مظاہر حسین عماد قاسمی۔ قسط نمبر 1، رقبہ اور آبادی۔ رقبے کے اعتبار سے اتر پردیش ہندوستان کا چوتھا بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 2,40,928 ہے، اور آبادی کے اعتبار سے اتر پردیش ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کی آبادی 2011 کی مردم شماری کے مطابق 19,98,12,341 ہے۔ اس اعتبار سے اتر پردیش کی آبادی کے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے 8ویں ملک بنگلہ دیش کی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش کی آبادی 16,46,89,383 ہے، اور 2021 کے ایک اندازے کے مطابق اتر پردیش کی آبادی 23,15,02,571 ہے، اور اس اعتبار سے اتر پردیش کی آبادی کے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے 5ویں ملک پاکستان کی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان کی آبادی 22,08,92,340 ہے۔ مسلم آبادی تعداد میں 2011 کی مردم شماری کے مطابق اتر پردیش میں مسلمانوں کی تعداد 3,84,83,967 ہے، اور اس اعتبار سے اتر پردیش میں مسلمانوں کی تعداد دنیا کے 38ویں بڑے ملک پولینڈ سے بھی زیادہ ہے۔ پولینڈ ایک یورپی ملک ہے، یہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے۔ اس کی آبادی 3,78,46,611 ہے۔ 37ویں نمبر پر افغانستان ہے، اس کی آبادی 3,89,28,346 ہے، اور اس اعتبار سے 40ویں بڑے ملک مراکش، 41ویں بڑے ملک سعودی عرب، 42ویں بڑے ملک ازبکستان، 43ویں بڑے ملک ملیشیا، 48ویں بڑے ملک یمن اور 68ویں بڑے ملک سیریا سے بھی زیادہ مسلمان اتر پردیش میں ہیں۔ یہ سب مسلم ممالک ہیں، اور 2021 کے اندازے کے مطابق 4,45,87,524 ہے، اور اس اعتبار سے اتر پردیش کی مسلم آبادی 33ویں بڑے ملک الجیریا سے بھی زیادہ ہے۔ الجیریا افریقی عرب ملک ہے، اس کی آبادی 4,38,51,044 ہے۔ مسلم آبادی فیصد میں، تعداد کے اعتبار سے اتر پردیش میں مسلمان کئی بڑے اور مشہور ممالک سے زیادہ ہیں، مگر یہاں مسلمان صرف 19.26% ہیں۔ پورے اتر پردیش میں کل 75 اضلاع ہیں، 4 اضلاع نئے ہیں۔ نئے اضلاع کے اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں۔ صرف ایک ضلع رامپور ہے جہاں مسلمان 50% سے زیادہ ہیں۔ رامپور میں مسلمان 50.57% ہیں۔ رامپور مغربی یوپی کا ایک مشہور شہر ہے۔ 1947 تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ یہاں کے بڑے بزرگ علم دوست اور روادار تھے۔ ان میں کچھ اضلاع 50% سے کم اور 40% سے زیادہ مسلم آبادی والے ہیں۔ کچھ اضلاع 40% سے کم اور 30% سے زیادہ مسلم آبادی والے ہیں۔ کچھ اضلاع 30% سے کم اور 20% سے زیادہ مسلم آبادی والے ہیں۔ کچھ اضلاع 20% سے کم اور 19.26% سے زیادہ مسلم آبادی والے ہیں۔ کچھ اضلاع 19.25% سے کم اور 15% سے زیادہ مسلم آبادی والے ہیں۔ کچھ اضلاع 15% سے کم اور 10% سے زیادہ مسلم آبادی والے ہیں۔ کچھ اضلاع 10% سے کم اور 5% سے زیادہ مسلم آبادی والے ہیں، اور کچھ اضلاع 5% سے کم مسلم آبادی والے ہیں۔ 50% سے کم اور 40% سے زیادہ مسلم آبادی والے اضلاع کی تعداد 5 ہے۔ 40% سے کم اور 30% سے زیادہ مسلم آبادی والے اضلاع کی تعداد بھی 5 ہے۔ 30% سے کم اور 20% سے زیادہ مسلم آبادی والے اضلاع کی تعداد 10 ہے۔ 20% سے کم اور 15% سے زیادہ مسلم آبادی والے اضلاع کی تعداد 12 ہے۔ 15% سے کم اور 10% سے زیادہ مسلم آبادی والے اضلاع کی تعداد 21 ہے۔ 10% سے کم اور 5% سے زیادہ مسلم آبادی والے اضلاع کی تعداد 15 ہے۔ 5% سے کم اور 2.25% سے زیادہ مسلم آبادی والے اضلاع کی تعداد 2 ہے۔ فیصد کے اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمان رامپور میں ہیں۔ رامپور میں مسلمان 50.57% ہیں،
اور فیصد کے اعتبار سے سب سے کم مسلمان للت پور بندیل کھنڈ سینٹرل ساؤتھ یو پی میں ہیں، وہاں 2.76% مسلمان ہیں۔ کیا کوئی مسلم پارٹی اتر پردیش میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ ان اعداد و شمار پر نظر رکھتے ہوئے اتر پردیش میں کسی بھی مسلم پارٹی کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اگلے اسمبلی الیکشن میں 100 اسمبلی نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کر کے بہت بڑی سنگین غلطی کی ہے۔ جو پارٹی تلنگانہ میں حیدرآباد کے علاوہ کہیں اور سے اپنے اسمبلی امیدوار کھڑے نہیں کرتی، وہ اتر پردیش جیسے حساس صوبے میں 100 امیدوار کھڑے کر کے مسلمانوں کے ووٹوں کو مزید کئی ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتی ہے۔ مجلس کو چاہیے کہ وہ صرف 10-12 نشستوں پر اپنے امیدوار اتارے اور بی جے پی کے علاوہ تمام سیکولر پارٹیوں کے خلاف بیان بازی اور زبان درازی سے گریز کرے اور اتر پردیش میں بھی وہی حکمت عملی اختیار کرے جو اس نے تلنگانہ میں اختیار کر رکھی ہے۔ تلنگانہ میں وہ صرف حیدرآباد شہر کی 8 نشستوں پر امیدوار اتارتی ہے اور 7 پر کامیاب ہوتی ہے۔ مجلس بہار کے کشن گنج کی کامیابی سے زیادہ خوش فہمی میں نہ رہے۔ وہاں جناب تسلیم الدین صاحب اور مولانا اسرار الحق صاحب کی وفات کے بعد جناب اختر الایمان صاحب ہی سب سے بڑے لیڈر بن گئے تھے اور عین انتخاب سے قبل سیمانچل گاندھی تسلیم الدین صاحب کے چھوٹے اور اپنے بڑے بھائی سے نسبتاً نیک صاحبزادے اور سیٹنگ ایم ایل اے شاہنواز صاحب آر جے ڈی کی طرف سے ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض ہو کر مجلس میں شامل ہو گئے تھے اور اس کا فائدہ مجلس کو ملا تھا۔ اتر پردیش میں کوئی بھی ضلع 68% مسلم آبادی والا نہیں ہے اور نہ ہی وہاں اختر الایمان جیسا نیک اور سیاسی لیڈر مجلس کے پاس ہے۔ وہاں مسلمانوں میں بہار سے زیادہ افتراق و انتشار ہے اور وہاں دیہاتوں میں بہار کے دیہاتوں سے زیادہ جہالت، بے دینی اور سیاسی شعور کی کمی ہے۔ اپنے نام، کام، بزنس، پولیٹکس پرچار، مبارکبادی یا کسی بھی طرح کے وگیاپن اور اشتہار کے لیے ہمارے چینل صدائے حق نیوز سے سمپرک کریں۔ 70 17 61 31 90 7017613190